چونکہ آج ایک چھوٹے سے مسئلے کی وضاحت کرنی ہے، اور کرنی اس انداز میں ہے کہ 2 منٹ میں بات سمجھ آ جائے بس، باقی پھر موضوع تو بڑے بڑے ہیں، بڑے لمبے چوڑے موضوع ہیں۔ یا علی مدد، کیا لفظ ہے؟ یا علی مدد۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اس پہ بھی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ طور پہ صحابہ سے لے کے آج تک یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، ذاتی طور پہ۔ نبیوں کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، صحابیوں کو بھی اللہ نے ہی دیا۔ جس کسی کو جو مقام بھی ملا، اور جس کسی کو جو طاقت بھی ملی، اور جس کسی کو جو عظمت بھی ملی، وہ سب کی سب عظمتیں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پکار صرف اللہ کے لیے ہے، دعا صرف اللہ سے مانگنی، دیتا صرف اللہ ہے، قدرت بالذات یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ اب اگلی بات، چاہے تو رب خود عطا فرما دیتا، چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی سے عطا فرما دیتا اللہ ہی ہے۔ وجبریل وصالح المؤمنین، اب یہاں پہ جو جبریل اور جو نیک مومن، اب صالح المؤمنین میں کسی کی تخصیص بھی کوئی نہیں، 4 صدی کا ہو صالح المؤمنین، یہ چونکہ جمع کا لفظ ہے، اور نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اور جبریل کے وسیلے سے، جبریل فرشتہ ہے، آتا تھا نبیوں کے پاس، وحی لے کے آتا تھا۔ اب چونکہ نبی نہیں، اب جبریل آ نہیں سکتا، ڈیوٹی اس کی مکمل ہے۔ تو سوچو، جو جبریل بارگاہ مصطفیٰ کا غلام ہے، جو جبریل فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، روح الامین ہے، جو جبریل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی پہ مامور ہے، اس کا وسیلہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، اور ذکر قرآن میں ہے، اور سورۃ تحریم کی آیت نمبر 4 میں ہے، وصالح المؤمنین، اور مومن بندوں کا وسیلہ اللہ قبول کرتا ہے، ذکر قرآن میں ہے، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ وہ کون سا نیک بندہ ہوگا کہ جس کا اتنا زیادہ مقام ہوگا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہوگا؟ تو جب چھوٹے درجے والے مومنین نیک ہوں، اللہ ان کا وسیلہ قبول کرتا ہے، تو پھر یہ سوچو کہ حضرت مولا علی کا وسیلہ دیا جائے تو رب کیسے انکار کرے گا؟ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دیتا اللہ ہی ہے، چاہے تو ڈائریکٹ دیتا ہے، چاہے تو انڈائریکٹ دیتا ہے، مدد اللہ ہی کرتا ہے، مدد کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کوئی کسی نبی کو، اگر کوئی کسی ولی کو، اگر کوئی کسی صحابی کو، اگر کوئی کسی اہل بیت کے فرد کو ذاتی طور پہ قدرت والا مانے، تو پھر شرک ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، اور ایسا عقیدہ کسی مومن کا نہیں۔ دوسری بات کہ یا علی، یہ کہنا کیسے جائز ہوا؟ میں حوالہ بیان کر رہا ہوں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم، حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور ماحول یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف چھوڑ کے جب مدینے آ رہے تھے، اور لوگوں کو پتا چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، آقا کریم کی آمد کی خبر سن کے نوجوان مرد اور بزرگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، غلام اور بچے گلی کوچوں میں پھیل گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کیا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ۔ کتاب الزہد ہے، حدیث نمبر 7522 ہے، صحیح مسلم کی، رقائق میں بھی ہے، زہد میں بھی ہے، جو باب ہے، باب فی حدیث الہجرہ، ہجرت کے موضوع پہ جو باب ہے۔ تو اب اس وقت جب صحابہ نے یہ پکارا اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، چلو ٹھیک ہے، ایک اور حوالہ دیتے ہیں۔ امام طبرانی گئے مکہ شریف عمرہ کرنے، عمرہ کر کے پھر واپس وہ گئے مدینہ شریف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے۔ اب اتنا تو پتہ ہے نا امام طبرانی کون ہے، موجم کبیر بھی اس نے لکھی، موجم الاوسط بھی اس نے لکھی، بہترین قسم کا محدث ہے، اور یہ صرف ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ محدثین کی لائن ہے۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، اب دھیان کرنا دلیل کیا دینے لگا ہوں، سپیکر میں دلیل دے رہا ہوں نا، توجہ کیجئے گا، امام طبرانی کا حوالہ دے رہا ہوں۔
امام طبرانی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے 3 دن ہو گئے آپ کے شہر میں آپ کے روزے کی زیارت اور آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کھانا دو، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، مجھے کیا دو؟ امام طبرانی محدث ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور محدث کوئی چھوٹے درجے کا نہیں، بڑے پائے کا ہے۔ محدث جس نے اتنی حدیثیں یاد کی ہوں، لکھی ہوں، اور بڑے پہلے دور کا، آج کا بندہ بھی نہیں کہ درمیان میں 14-15 ہزار سال کا گیپ آ چکا ہو اور دین سمجھ نہ آ رہا ہو، نہیں، آج کے فتنوں کا دور ہی نہیں تھا۔ کہتے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے، مجھے کھانا دیں۔ کھانا کس سے مانگا؟ آقا کریم سے۔ تو کیا محدث کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ روٹی تو اللہ دیتا ہے؟ تو پتا چلا محدث یہ سوال کر کے قیامت تک بتا رہا ہے لوگوں میں محدثین میں سے ایک محدث ہوں، اور حدیثیں میں نے پڑھی بھی ہیں، لکھی بھی ہیں، میری کتابیں ہیں، میں کھڑا ہوں بارگاہ مصطفیٰ پہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے کا سوال کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ آقا کریم ذاتی طور پہ قدرت رکھتے ہیں۔ امام طبرانی نے یہ سوال کر کے کئی مسئلے سمجھا دیے، آقا کریم کی حیات اور ممات کا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ حضور زندہ ہیں کہ نہیں۔ امام طبرانی نے یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ حضور سنتے ہیں یا نہیں۔ امام طبرانی نے یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ امام طبرانی نے مقام مصطفیٰ بھی بتا دیا، امام طبرانی نے بارگاہ مصطفیٰ کی جو ویلیو تھی وہ بھی بتا دی، اور امام طبرانی نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی سے جو مانگا جاتا ہے وہ بالکل شرعی طور پہ جائز ہے، اور نبی جب دیتا ہے تو کوئی کسی قسم کا عقیدے میں فرق نہیں آتا، اپنے پاس سے نہیں دیتا، رب سے لے کے دیتا ہے۔ اور بات سمجھ آئے گی؟ تو صحابہ نے بھی یا محمد کہا، اور بالخصوص یا علی مدد پہ ایک دلیل سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ علی کے بارے میں میری 4 دعائیں قبول فرما۔ علی کے بارے میں آج کوئی بندہ 10 سال تہجد پڑھے نا تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آئے، ہو سکتا نہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے یقیناً اس کے دل میں خیال آئے گا بھی میں 10 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں، اب میری تو اللہ ضرور ہی سنے گا۔ چلو اللہ سنے نہ سنے وہ تو قادر مطلق ہے، اس کی مرضی، لوگوں کے دل میں ضرور ہوگا کہ یار یہ بندہ تہجد گزار ہے، اس کی اللہ سنے گا ضرور۔ داڑھی شریف ہے، تہجد گزار ہے، مؤذن ہے، 5 وقت کا پکا سچا نمازی ہے، اللہ کے راستے میں بڑی خیرات کرتا ہے، نیک آدمی ہے، بندے کا خیال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں ہمارا امام مسجد پتہ نہیں کتنا نیک ہے اور اس سے دعا کرواتے ہیں، اس طرح کر کے ہم کئی بزرگوں کو، کئی لوگوں کو نیک سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ عام بندہ کسی کے بارے میں دعا کرے بلا تمثیل و تشبیہ، ویسے مثال دے رہا ہوں، جب اس کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے، آپ سوچیں کہ جب رب کے محبوب رب سے دعا کریں تو کیا اللہ کریم اپنے محبوب کی دعا کو رد کرے گا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ نبی کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ نبی کی دعا 4 دعائیں مانگی، اے اللہ جو علی سے پیار کرے اس کو میرا بھی محبوب بنا، اور جو علی سے بغض رکھے میں محمد بھی اس سے بغض ہی رکھتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اگلی 2 باتیں ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو علی کا نام لے کر تجھ سے مانگے اس کو رد نہ کرنا۔ جو علی کا نام لے کر جو اے اللہ تجھ سے مانگے کہ مجھے علی کے وسیلے سے یا اللہ دے دے، دینا اللہ نے ہے، مانگنا اللہ سے ہے، وسیلہ کس کا دینا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اے اللہ میرے علی کا اگر کوئی نام لے کے تجھ سے مانگ لے تو اس کی دعا کو رد نہ کرنا۔ اور آخری نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا نام ہو اے باری تعالیٰ پھر بھی قبول فرما لینا، اور اگر کوئی علی کی ذات کا اور علی کی اولاد کا وسیلہ دے دے تو اس کی دعا کو بھی رد نہ فرما۔